جیسے امام شافعی کا حوالہ آیا تھا کہ امام شافعی نے بھی اس کو فرض و نوافل دونوں میں مستحب قرار دیا ہے، کہا کہ پڑھا جائے۔ یہ امام سنن کبری امام بہقی کی ہے، اور امام بہقی یہ شافعی المذہب تھے، انہوں نے باقاعدہ باب باندھا، باب ما یقول بین سجدتین، کہ دو سجدوں کے درمیان کیا کہا جائے، اور انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ بھئی دو سجدوں کے درمیان یہ دعائیں پڑھنا، یہ جلد دو ہے، صفحہ جلد 2 ہے، اور باب ما یقول بین سجدتین سنن کبری میں بھی انہوں نے یہی لکھا کہ بھئی اس کو پڑھا جا سکتا ہے سنن و نوافل و سب میں۔ اسی طرح حضرات ذکر یہ شرح مہذب ہے امام نووی کی، اور امام نووی آپ جانتے ہیں شافعی المذہب ہے، انہوں نے بھی اس میں یہ لکھا کہ بھئی یہ دعا پڑھنا دو سجدوں کے درمیان یہ مستحب ہے۔ رب اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، مختلف الفاظ انہوں نے نقل کیے۔ جلد 4 ہے شرح مہذب کی، المجموع شرح مہذب کی جلد 4 ہے، اور صفحہ نمبر میرے پاس 500 ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ یہ شافعی المذہب ہے، انہوں نے بھی لکھا کہ یہ مستحب ہے۔ اسی طرح حضرات ذکر اگر آپ مواہب الجلیل شرح مختصر الخلیل دیکھیں، اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 545، یہ مالکی مذہب کے تھے، تو یہ بھی فرماتے ہیں لا بین سجدتیہ، کہ یعنی دو سجدوں کے درمیان ذکر کرنا مکروہ نہیں ہے۔ ای آگے اس کی شرح میں وہ فرماتے ہیں ای فلا یقرأ، یعنی دو سجدوں کے درمیان ذکر کرنا مکروہ نہیں ہے۔ قال الجزولی ویستحب الدعاء بین سجدتین، کہ کہتے ہیں امام جزولی فرماتے ہیں کہ دو سجدوں کے درمیان، یہ بھی مالکی مذہب تھے سارے، یہ فرماتے ہیں کہ دو سجدوں کے درمیان ذکر کرنا مستحب ہے۔ آگے انہوں نے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر کے ساتھ احادیث نقل کی۔ حضرات ذکر یہ تو آپ کے سامنے میں نے حوالے پیش کیے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں امام طحاوی ہیں، امام طحاوی حنفی المذہب ہیں، اور امام طحاوی نے شرح